ابلتے گٹروں میں، گندی نالیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو روشن مستقبل کس نے دینا ہے؟ یہ آپ کا، میرا، حکومت کا، ہر پاکستانی کا، ہم سب کا فرض ہے۔ اور میرے خیال میں سول سروسز اکیڈمی، جس نے قوم کے معمار اور قوم کے خدمت گار پیدا کرنے ہیں، یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے یہ نور پھیلنا چاہیے، جہاں سے ایک مشن لے کے ہمارے بچوں اور بچیوں کو نکلنا چاہیے۔ گئے وہ دور جب ہم کالونیل سٹائل میں رول کرنے کا سوچتے تھے۔ پاکستان کو آج خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والوں کی ضرورت ہے، گلے لگانے والوں کی ضرورت ہے، نفرتیں نہیں محبتیں بانٹنے والوں کی ضرورت ہے، اور حکم نہیں گزارشیں کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان ہے جسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے، اور اسی کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں خواجہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آج مجھے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس ایونٹ کی مناسبت سے میں بطور وزیر انسانی حقوق آپ کے درمیان موجود ہوں، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں مختصر عرصے میں جو کچھ بن پایا وہ اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نان مسلم کہا کریں، ڈاکٹر درشن دوسرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو ہم نے مس کیا، آپ نہیں تھے۔ ہم نے بڑی لمبی، بہت لمبی ڈسکشن کے بعد جو نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف منورٹی ہے اس کا ڈرافٹ فائنل کیا، اور الحمدللہ پارلیمنٹ نے اسے منظور کر دیا ہے۔ ثاقب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور جسٹس سیلانی بہت خوش ہوں گے یہ سن کے۔ ایک لانگ اویٹڈ ایجنڈا تھا 10 سال سے زائد عرصے کا، اس میں ہم سرخرو ہوئے، اور اس کا نام جو ہے وہ اسی لیے فار دا رائٹس آف منورٹی رکھا گیا کہ ہمارے آئین کا جو پریمبل ہے وہ ہمیں کمانڈ کرتا ہے کہ آئین پاکستان میں مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے پروویژنز ہوں گی، اور اسی لیے پھر مذہب کے حوالے سے آرٹیکل 10 انکارپوریٹ کیا گیا، مساوات کے لیے آرٹیکل 25 لکھا گیا، مواقع دینے کے لیے آرٹیکل 26 اور 27 کو انکارپوریٹ کیا گیا، وہ فریم کیا گیا، اور پھر پرنسپلز آف پالیسی میں آپ سب کو گلے لگا کے ایک مضبوط پاکستانی بنا کے اس معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے، پلورلزم کی ایک زندہ مثال قائم کرنے کے لیے آرٹیکل 36 بنایا گیا۔ اور یہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے آرٹیکلز نہیں ہیں، یہ آئین پاکستان ہے، اور آئین اگر ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں بسے گا تو ہم اس گاڑی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس گاڑی کو آئین پاکستان کے دیے ہوئے فریم ورک کے تحت وقت کی حکومت چلاتی ہے، وزیر اعظم چلاتا ہے، صدر سے ہدایت لے کے چلاتا ہے، لیکن اس سارے میکنزم میں، اس ریل کے شعبے کے ہم سب ڈفرینٹ مکینکس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جب تک ہم سب مل کے اس کو نہیں چلائیں گے، اس کی آئلنگ ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے پہیے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے ٹریکس ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے سٹاپ اوورز کا پتہ نہیں ہوگا، اس کی ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ ترقی کی دوڑ میں نہیں دوڑے گی۔ اور انفارچونیٹلی ہم نہیں دوڑ سکے، شاید اسی وجہ سے نہیں دوڑ سکے کہ وہ منیر نیازی کے بقول کے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ اس کام میں بھی میں دیانتداری سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے دیر کی ہے، اور میں شکر گزار ہوں سی ایس اے ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے یہ اتنا خوبصورت انیشیٹو ہے وہ دیا ہے۔ میں ریکال کرتا ہوں کچھ 1.5-2 سال پہلے جب ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے یہ صحیح کی تھی، کوشش کی تھی کہ اسپیشل ایگزامینیشن کے لیے قانون سازی کرنی پڑی۔ آئی واز گیون دی charge of that committee. We have been inviting our fellow members from the non-Muslim communities. ہم نے ایکسپرٹس کو بھی بٹھایا، اور سپریم کورٹ ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو گائیڈ لائنز ہیں ہمارے آئین میں اور جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان بے تحاشا سیٹس کو، خیر صاحب شاید وہ 100 کتنی سیٹس تھی، 125، ان کو فل ان کرنے کے لیے ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی، اسپیشل ایگزام بھی کروایا گیا۔
لیکن وہ مسئلے کا حل میں جنرلی سمجھتا ہوں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی اس طرح یہ بلک میں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کوالٹی کمپرومائز کریں گے۔ بچوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ اتنا فیئر نہیں ہے۔ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سسٹمز درست کرنے ہیں، انہیں پلگ ان کرنا ہے۔ کیوں نہیں بچے بچیاں ہمارے ان کمیونٹیز سے آگے آ رہے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے، اور اس کے لیے جو بات آپ نے ہمیں آج سمجھائی ہے وہ بات واقعی سمجھنے کی، وہ ہمیں وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی انریچڈ، وہاں تک پہنچنا ہے ہم سب کو، وہ ایک لمبی منزل ہے۔ تو اس کا آپ نے ایک آسان حل ڈھونڈا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے کم از کم ان پتھروں کو تو تراشیں نہ اور اس میں سے ہیرے ڈھونڈیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی دفعہ آئی ایم شیور جب ہم ملیں گے تو آصفہ اور تیرت کی جگہ پہ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، اور وہ they would be the masters of the ceremony۔ ہمیں مل جل کے معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی سوچنا ہے۔ ہم کہیں گے کہ جی آج ہمیں 77 سال کے بعد یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ ہر وقت امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں اس خطے کے جو میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجک ایشوز تھے ان کی وجہ سے ہمارے ہاں عدم برداشت، عدم رواداری کو فروغ ملا ہے، مساوات میں، امن میں، پیار میں، اخوت میں کمی آئی ہے بلا شبہ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمیں اس ریزولو کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور آج اس ریزولو کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے کہ پاکستان محبتوں کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جھنڈے میں سفید رنگ آپ سب کے لیے ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سفید رنگ کو دلوں میں بھی بسائیں؟ جھنڈے پہ رکھنے سے تو نہیں کام چلے گا نا۔ تو یہ سفید رنگ جو ہے یہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے لبوں پہ اور ہمارے دلوں سے جھلکنا بھی چاہیے، ہمارے رویوں سے نظر آنا چاہیے۔ اور جس دن یہ رویے، یہ سوچ، یہ عمل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ العزیز، مجھے یہ قوی یقین ہے ہمیں اسپیشل انیشیٹوز کی، اسپیشل ٹریننگ پروگرامز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ 5% کیا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ باقی ساری دنیا کی طرح کوٹے سے نکل کے ہر تیسرا چوتھا بچہ آپ میں سے ہونا چاہیے، اور وہی ہماری کامیابی ہوگی۔ ونس اگین فائز صاحب آپ کا، زیدی صاحب آپ کی ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑا خوبصورت یہ ارینج کیا تھا، میں خاص طور پہ بڑا محظوظ ہوں جو ہمارے آج یہاں پہ آرٹسٹ تھے۔ آپ سب کو بھی مبارکباد، اور آپ سب سے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس توقع اور اس خواہش کے ساتھ اجازت لیں گے کہ آپ انشاءاللہ العزیز پاکستان کی خدمت میں اپنا حصہ بڑھ چڑھ کے ڈالیں گے۔ بیسٹ آف لک فار آل آف یو، تھینک یو سو مچ۔